شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ نئے سال کی پہلی کہانی آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ بہت ڈراؤنی ہوگی، آپ لوگ اس کو بہت انجوائے کریں گے اور ان سٹوریز سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں شائستہ کہتی ہیں میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں، اور آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کی دادی اماں نے ہمیں سنائی ہے۔ دادی اماں کی بڑی بہن کی زندگی کی وہ کہانی ہے۔ دادی اماں جب ینگ ہوتی تھیں تو وہ لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور لوگوں کا گاؤں جو تھا وہ سندھ والی سائڈ پر تھا۔ بہت زیادہ وہ اس دور میں بھی بہت زیادہ آباد گاؤں نہیں تھا۔ دادی اماں کی جو بڑی بہن تھیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی تھیں۔ اللہ نے انہیں بہت خوبصورت بال دیے تھے، ان کے سر کے بال بہت زیادہ لمبے اور گھنے تھے۔ اپنے بالوں کی وجہ سے وہ کافی زیادہ مشہور بھی تھیں، پورے گاؤں میں اس بات کا چرچا ہوتا تھا۔ ان کو عادت تھی وہ ہمیشہ رات کے ٹائم اپنے بال کھول کر ان میں کوم کیا کرتی تھیں۔ ان کی امی ان کو اکثر منع کرتی تھیں کہ ایسے مت کیا کرو، اگر تم نے اپنے بال سنوارنے ہوتے ہیں تو دن کے ٹائم کیا کرو، مگر وہ جیسے ان کی بچپن سے ایک عادت بن گئی تھی، اور وہی ان کی عادت ان کے ساتھ بڑے ہوتے تک رہی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، پورے چاند کی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا۔ دادی اماں کے وہ جو سب بہن بھائی تھے، وہ لوگ سب گاؤں کا جو ٹپیکل کلچر ہوتا ہے، وہ لوگ سارے اپنے گھر کے صحن میں سو رہے تھے۔ کچے مکان ہوتے تھے، بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، اور اس دور میں اس طرح کی حویلیاں ہوتی تھیں کہ ان کے سینٹر میں دیواریں نہیں ہوتی تھیں، یعنی اگر یہ ایک رشتہ دار کا گھر ہے تو ساتھ ہی دوسرے کی حویلی شروع ہو جاتی تھی، اور صرف تھوڑی سی بالکل ایک نشان رکھتے تھے کہ یہ حصہ ہمارا ہے، دوسرا حصہ آپ لوگوں کا ہے۔ بہت سے ایسے گھر بھی ہوتے تھے جن کے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، بس مٹی کی 4 دیواری ہوتی تھی جس کے اندر پوری پوری حویلی بنی ہوتی تھی۔ وہ لوگ ابھی جیسے صحن میں سب بیٹھے کھانا وغیرہ کھایا، جو روٹین ہوتی ہے ہر گھر کی، گاؤں میں جیسے لوگ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں، تو دادی اماں کی جو بڑی بہن تھی ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کی بڑی بہن کا نام سلطانہ تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ نیند تو مجھے پہلے نہیں آ رہی، تو میں اپنے بال سنوارتی ہوں۔ وہ اٹھیں اور وہاں پر صحن میں ہی بیٹھ کر اپنے بال سنوارنے لگ گئیں۔ ان کے صحن میں ایک پیپل کا درخت بھی ہوتا تھا، اس طرف فیس کر کے وہ اپنے بال سنوارنے لگ گئیں۔ چاند کی روشنی میں پورا صحن نظر آ رہا تھا، پوری طرف روشنی تھی۔ ان کے گھر والے پاس ہی تھے، تھوڑی دیر کے بعد سب سو گئے۔ سلطانہ بھی لیٹ گئیں، لیکن اپنے بال نہیں باندھے، اور ان کے پاس جو کوم تھا وہ بھی انہوں نے اپنی چارپائی کے پاس ہی رکھ دیا۔ تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوا، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کے بال کوئی کھینچ رہا ہے۔ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ان کے بالوں میں باقاعدہ کوئی کوم کر رہا ہے۔ اب انہیں جب وہ کھچاؤ سا محسوس ہوا تو ان کی آنکھ کھل گئی، تو ان کے سارے بال چارپائی کے نیچے تھے، یعنی سر والی طرف سے ان کے بال نیچے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ انہیں جب وہ تھوڑا سا فیل ہوا کہ میرے بال نیچے لگ رہے ہیں، تو اپنے بال وہ اوپر کرنے لگیں، تو ایسا لگا کہ ان کے بالوں میں کوئی کنگھا کر رہا ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ جو ہی انہوں نے اوپر اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کیا دیکھتی ہیں، وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، کالے رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اور اپنے چہرے کے اوپر جس طرح سے دوپٹہ کیا ہوا ہے، اور وہ ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بال چھڑوانے چاہے اور یہ کہا کہ تم کون ہو۔ جیسے وہ بولنے لگیں تو وہ اس نے فیس اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ عجیب تھیں، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اتنے رات کے ٹائم بھی اس کی آنکھیں اس طرح سے کلیئر نظر آ رہی تھیں چاند کی چاندنی میں، جیسے کوئی روشنی ہے۔ ان میں بہت بھر کے اس نے سرما بھی لگایا ہوا تھا، اور بڑے ڈراؤنے انداز سے وہ سلطانہ کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اسی ٹائم سلطانہ نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے سلطانہ چیخی، وہ ایک دم سے
جو اس کے پاس، اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں کام کر رہی تھی، وہ غائب ہو گئی۔ جیسے ہی سب گھر والے اٹھے تو وہ بار بار چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی لڑکی بیٹھ کر میرے بالوں میں کام کر رہی تھی۔ ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ رات کے ٹائم اپنے بال سنوارتی ہے، تو یہی چیز اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، اس نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ لیکن وہ بار بار کہہ رہی تھیں، بہت ڈری ہوئی تھیں۔ دادی اماں جو تھیں اپنی بہن کے پاس جا کر لیٹ گئیں، وہ بہت خوفزدہ تھی، بار بار بتا رہی تھیں وہ تھی، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اب یہ عجیب و غریب معاملات ان کے ساتھ ہونے لگ گئے، کچھ طبیعت خراب رہنے لگ گئی، کبھی سر بھاری ہو جاتا تھا، کبھی بخار ہو جاتا تھا، کبھی وہ یہ کہتی تھیں کہ مجھے اس لڑکی کی پرچھائی نظر آتی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے، کبھی وہ کسی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب اگلے ماہ چاند کی 14 تاریخ تھی تو دادی اماں وہ لوگ ویسے ہی صحن میں سو رہے تھے جیسے ان کا ایک ماحول تھا، تو رات کے ٹائم مخصوص 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا، ان کو پھر محسوس ہوا ان کے بالوں میں جیسے کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے اور ان کے بال جیسے کسی نے پکڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی تو وہی لڑکی ان کے سر کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور ان کے بال کھول رہی تھی۔ سلطانہ نے پھر چیخنا شروع کر دیا تو وہ وہیں پر غائب ہو جاتی تھی۔ اب گھر والوں کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سلطانہ کو دورے پڑنے لگ گئے۔ جب بھی چاند کی 14 تاریخ ہوتی تھی اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی، وہ لڑکی باقاعدہ اس کے پاس آ جایا کرتی تھی اور اس کو آ کر اس کے بالوں کو چھیڑنا شروع کر دیتی تھی۔ اگر اس نے بال باندھے ہوتے تھے تو اس کے بال کھول دیتی تھی۔ وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، دن بدن بہت ویک ہوتی جا رہی تھی، کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی، اور ان کے سر کے بال بھی دن بدن بہت زیادہ پتلے ہونے لگ گئے تھے اور گرنے لگ گئے تھے۔ ان کے گھر والوں نے وہیں گاؤں میں جو ان کے مولوی وغیرہ ہوتے ہیں، مولوی حضرات ان کے پاس لے کر گئے، دم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر غیر مرئی مخلوقات کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ جہاں پر بیٹھ کر رات کے ٹائم اپنے بال سنوار رہی تھی وہاں پر جنات آزاد گھوم رہے تھے، اور اب ان جنات میں بہت سے جنات ہیں جو اس کے پیچھے ہیں اور اس کے تعقب میں رہتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، ان کے بچے اس کے بالوں کو کھینچتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھائی بتائی، 1-2 تعویذ بھی دیے، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ جیسے موسم تبدیل ہوا، سردی کا موسم آ گیا، اب صحن میں سونے کے بجائے وہ اپنے کمروں میں سونے لگ گئے۔ رات کا ٹائم ہوا، ان کے ابو کی آنکھ کھلی تو جیسے وہ اٹھے پانی وغیرہ پینے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے صحن میں کوئی بیٹھ کر اپنے بال سنوار ہے۔ انہیں بہت زیادہ غصہ آیا کہ پہلے اس کی طبیعت خراب ہے، اتنی رات کا ٹائم ہے، اتنی ٹھنڈ کا موسم ہے، تو یہ سلطانہ کیا کام کر رہی ہے۔ جیسے وہ ان کے پاس جانے لگے تو وہ صحن میں بیٹھ کر اپنے بال سنوار رہی تھی اور بڑے عجیب و غریب انداز میں کچھ گنگنا بھی رہی تھیں۔ ان کے ابو نے ان کو بلایا اور یہ کہا کہ یہاں پر کیوں بیٹھی ہو اتنی رات کو، اتنی تم پہلے بیمار ہو اور پھر تم یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہو، چلو اٹھو اندر آؤ۔ جیسے ابو نے 2 سے 3 دفعہ ڈانٹا، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، وہ ویسے کی ویسے وہاں پر بیٹھ کر بال سنوارتی رہیں اور ہنستی رہیں۔ ان کے ابو نے زور سے جب ان کا ہاتھ پکڑا تو ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے وہ ہوش میں واپس آ گئی ہیں اور اپنے ابو سے پوچھنے لگیں کہ میں کہاں پر ہوں۔ ان کے ابو نے کہا کہ تم صحن میں بیٹھی ہوئی ہو اتنی رات کو، اتنی سردی میں، اور اپنے بال سنوار رہی ہو۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں میں یہاں پر کیسے آئی ہوں، مجھے یہاں پر کون لے کر آیا ہے۔ ان کے ابو ان کو ساتھ لے کر گئے تو ان کو اپنی بیک سائڈ سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ جب لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ وہ چیز اس کو اس طرح سے اگر باہر لے کر جانے لگ گئی تو ہم لوگ کیا کریں گے۔ ان کے ابو نے کوشش کی کہ میں کسی عامل کا پتہ کرتا ہوں، کسی پیر وغیرہ کے پاس جاتا ہوں جن کے پاس یہ علم ہو، کوئی صاحب علم ہستی ہو، کوئی اللہ والے ہوں۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس والے گاؤں میں ایک سید عامل صاحب ہیں، ان کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی۔ جب وہ لوگ ان کو سید عامل کے پاس اگلے دن لے کر جانا تھا، اس رات سلطانہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ اونچا اونچا رو رہی تھی، وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ میری چارپائی کے پاس آ کر وہ لڑکی بیٹھ گئی ہے، لیکن وہ گھر والوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، ان کو بار بار نظر آ رہی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم سید عامل کے پاس گئی تو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو جانی نقصان دے دیں گے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ پھر ان کی امی نے ان کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھی
جو ہی سورۃ یاسین پڑھنا شروع کی تو وہ جو مخلوق تھی ان کو دکھنا بند ہو گئی. وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ ہم سب کو مار دے گی. اب ان کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے. ان کے ابو صبح صبح ہی دوسرے گاؤں میں چلے گئے. وہاں پر وہ سید صاحب جو تھے ان کو جا کر ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ بہت مصیبت میں ہیں، وہ جو چیز ہے میری بچی کو ڈرا رہی ہے اور بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر سید عامر صاحب کے پاس گئی تو تم سب کو جانی نقصان دے دیں گے. وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں اور میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا مخلوق ہے اور اس طرح سے کیوں اس بچی کا جینا محال کیا ہوا ہے. تبھی وہ جو سید صاحب تھے سلطانہ کے بابا کے ساتھ ان کے گاؤں میں آئے. جیسے ہی ان کی حویلی میں پاؤں رکھا تو ایک دم سے جو ان کا پیپل کا جو درخت تھا وہ اس طرح سے جھولنے لگے جیسے آندھی آ جاتی ہے اور بہت زیادہ مٹی اڑنے لگ گئی وہاں پر. وہ جو جنات تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، وہ چھپ رہے تھے. تو جو ہی وہ سید صاحب نے وہاں پر کوئی پڑھائی کرنا شروع کی تو ایک دم سے وہ ساری جگہ بالکل اس طرح سے سائلنٹ ہوگی جیسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. سلطانہ جس کمرے میں تھی وہ سید صاحب وہاں پر گئے تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی. تبھی سید صاحب نے یہ کہا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی. پانی منگوایا، پانی دم کر کے سلطانہ کو پینے کے لیے دیا. جو ہی سلطانہ نے پانی پیا وہ بے ہوش ہو گئی. گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. سید صاحب نے یہ کہا کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے اور وہ جنات کافی زیادہ تعداد میں ہیں، آپ لوگوں کے گھر میں موجود ہیں. ان کا مین بسیرا جو ہے اس پیپل کے درخت پر ہے. یہ لڑکی رات کے ٹائم وہاں پر بال اپنے سنوار رہی تھی تو وہ چیز اس پر عاشق ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی اور اس کو ڈرا رہی تھی. پھر سید صاحب نے یہ کہا کہ اسی درخت کے پاس ایک کالے رنگ کے بکرے کو ذبح کرنا ہوگا اور اس کا جتنا بھی گوشت وغیرہ ہوگا وہ اسی ٹائم تقسیم کرنا ہوگا گاؤں کے غریب لوگوں میں، اور اس کے جو سر ہے اس کا وہ آپ لوگوں نے اس درخت کے پاس رکھ دینا ہے. ان لوگوں نے فوراً سے انتظام کیا، مغرب سے پہلے یہ عمل کرنا تھا. پھر سید صاحب نے پاس وہیں پر کھڑے ہو کر اس بکرے کو ذبح کیا. جب اس بکرے کو ذبح کر رہے تھے تو سلطانہ بہت زیادہ چیخ رہی تھی، جیسے وہ چیزیں اس کو ڈرا رہی تھیں. وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی بہت ڈراؤنے چہرے میرے سامنے آ رہے ہیں، وہ وہاں پر کافی تعداد میں موجود ہیں. لیکن جیسے ہی صدقہ خیرات کیا گیا وہاں پر اس سارے صدقے کے گوشت کو تقسیم کیا گیا. بکرے کا سر اس درخت کے پاس رکھ کے وہ لوگ اندر آ گئے. جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد باہر جا کر دیکھا تو وہ سر وہاں سے غائب تھا. پھر سید صاحب نے سختی سے منع کیا کہ کبھی بھی دوبارہ شام کے ٹائم تم نے سر کے بال نہیں کھولنے، خاص طور پر اپنے صحن میں جا کر بالکل بھی نہیں کھولنے. اس صحن پر ان سید عامر صاحب نے کوئی کیل وہاں پر عمل کر کے لگا دیے تھے. وہ جنات وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے سختی سے منع کیا تھا اس درخت کے نیچے بھی نہیں جانا تم نے. اس کے بعد وقت گزرتا گیا. کچھ عرصہ ان کی طبیعت کبھی کبھی خراب ہو جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگ گئیں. ان کو جو ڈراؤنے چہرے اور ڈراؤنے خواب آتے تھے وہ آنا بند ہو گئے. کبھی بھی انہوں نے شام کے ٹائم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اپنے بال نہیں سنوارے. یہ ایک سٹوری تھی جو ہم لوگوں کی دادی اماں کی بہن کی تھی. دادی اماں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں اور دادی اماں بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کریے گا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. بہت شکریہ شائستہ آپ کا. لسنرز، یہی چیزیں میسج ہوتی ہیں. میں نے اپنی بہت سی سٹوریز میں آپ لوگوں کو آلریڈی یہ میسج دیے ہیں. مغرب کی اذان کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو فجر کی اذان تک آزاد رہتے ہیں. پھر جو بھی لڑکیاں اپنے بال کھول کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتی ہیں، چاہے کوئی پارک ہو، چاہے آپ کا اپنا گھر ہو جہاں پر کوئی درخت ہو، اور وہ درخت وہ جگہ اگر آسیب زدہ ہو تو وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اپنا خیال رکھا کریں اور اللہ سے رحم مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ساجد شیئر کر رہے ہیں اسلام آباد سے. ساجد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے دوست کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے. ہم 3 دوست تھے. ہم لوگوں نے پلان کیا ناردرن ایریاز میں جانے کا. موسم دسمبر کا اینڈ اور جنوری کا سٹارٹ ہی تھا. ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ وہیں پر جائیں گے، نیو ایئر بھی وہیں پر سیلیبریٹ کریں گے اور انجوائے کریں گے.
ہم لوگ رات کے ٹائم میں نکلے وہاں سے، ابھی کافی سفر ہم لوگوں نے طے کر لیا تھا۔ ایک دم سے میرے دوست نے کہا کہ گاڑی روکو، رفع حاجت کے لیے وہ وہاں پر ایک پہاڑ کے پاس ہی بیٹھ کے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب گاڑی میں آ کر بیٹھے تو ہم لوگوں نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کا وہ جو دوست تھا وہ ایک دم سے بالکل چپ کر گیا۔ ہم اسے بار بار بلا رہے تھے لیکن ایک دم سے وہ بالکل چپ کر گیا، کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا اور صرف سامنے ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار ہلا رہے تھے لیکن وہ کسی بات پر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید ہم لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کا نام نعمان تھا۔ ہم نعمان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ بات کا جواب دو، اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا۔ تبھی ایک دم سے ایک مخصوص ٹرن آیا، جو ہی ہم لوگ دوسری طرف ہم لوگوں نے ٹرن لیا تو نعمان نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ گاڑی کے ساتھ بہت بھیانک چہرے والی کوئی چیز بھاگ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے جب دونوں سائڈوں پر دیکھا، ہم لوگوں کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی۔ ہم لوگوں کا تیسرا دوست عامر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ ہم اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ساتھ گاڑی کے بھاگ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے گاڑی کھڑی کی، ہم لوگوں نے باہر نکل کر دیکھا، ہمیں کہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن وہ عجیب و غریب ہی حرکتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ ایک ہوٹل کے پاس رکے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ فریش ہوتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں تو شاید یہ بھی کچھ بہل جائے گا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس کو گاڑی سے باہر نکالا۔ اس کی آنکھیں اتنی خوف زدہ تھیں کہ جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے۔ ہم لوگوں نے چائے پی، وہ چائے بھی نہیں پی رہا تھا، بس اس نے اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا۔ ہم اس کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ انجوائے کرنے جا رہے ہیں اور تم اس طرح سے یہ حرکتیں کر رہے ہو، ہم لوگ کیسے آگے جائیں گے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ایک دم سے اس کی آواز ہی بدل گئی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں بولنے لگا جیسے وہ دھاڑ ہے۔ ہم لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ جہاں پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اس نے اس ٹیبل کو اٹھا کر بہت دور پھینکا اور ہم لوگوں کو بھی اس طرح سے مارنے کے لیے آگے بڑھا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہاں پر اور بھی لوگ موجود تھے، وہ بھی بھاگتے بھاگتے آئے۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس کو 15 سے 20 لوگوں نے کنٹرول کیا۔ وہاں پر ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لڑکا اپنے بس میں نہیں ہے، اس کے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق کا اثر ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہوئی ہوئی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ غرا رہا ہے۔ عجیب و غریب طرح سے اس نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا، اس کے منہ میں سے پانی بھی بہہ رہا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ایک دفعہ چھوڑ دو، زیادہ اس کے قریب مت جاؤ ورنہ یہ تم لوگوں کو کوئی نقصان دے دے گا۔ ابھی وہ چیز اس کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں کا دوست تھا، ہمیں ٹینشن ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کریں۔ تبھی ایک دم سے اس نے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا اور وہیں پر زمین پر بیٹھ کر بالکل اپنا سر اس نے اپنی ٹانگوں کے درمیان میں کر لیا۔ عجیب و غریب طرح سے وہ زمین پر بیٹھ گیا، ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ بزرگ اٹھے، وہاں سے انہوں نے جہاں پر ہم لوگ چائے پی رہے تھے وہاں سے انہوں نے ایک جلتی ہوئی لکڑی لی، اس پر آگ لگی ہوئی تھی، اس کو لے کر اس کے پاس آئے اور آ کر اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ جو ہی بالوں سے پکڑا اس کو تو اونچا اونچا درود ابراہیمی پڑھنے لگ گئے اور یہ کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو اس لڑکے کو چھوڑ دو۔ تبھی ایک دم سے جو ہی اس نے اوپر ان بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں اتنی ڈراؤنی لگ رہی تھی، اتنی بڑی بڑی لگ رہی تھی جیسے وہ بھی ان کو جان سے مار دے گا، اور عجیب و غریب انداز میں یہ کہہ رہا تھا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے ساتھ رہوں گا، اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور بار بار یہ کہہ رہے تھے اس آگ کو دیکھ رہے ہو، ابھی تمہیں آگ لگا دوں گا، اس کو چھوڑ دو، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ہماری جگہ کو ناپاک کیا ہے، جس پہاڑ کے پاس اس نے بیٹھ کر وہاں پر ہم لوگوں کے کھانے والی چیزیں تھیں جن کو اس نے خراب کیا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس ٹائم سے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پھر ان لڑکوں کو سمجھ آئی کہ ہم لوگوں نے ایک پہاڑ کے پاس گاڑی روکی تھی تو وہاں پر یہ تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا۔ اس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اونچا اونچا درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دم سے اس کو جھٹکا لگا نعمان کو
اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ وہ جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا فی الحال وہ چیز اس کے جسم سے نکل گئی ہے، لیکن ابھی وہ اس سے دور نہیں ہوئی، بہتر یہی ہے کہ تم لوگ آگے سفر نہ کرو ورنہ وہ تم لوگوں کی گاڑی کو بھی پلٹ سکتی ہے۔ ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پاس ہی ایک بستی میں رہتا ہوں اور میرے گاؤں میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہم لوگوں نے یہ چیزیں بہت دیکھی ہیں، اس لیے میں تھوڑا بہت ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ ان کو آگ سے ڈرایا جا سکتا ہے اور فوراً طور پر اگر بالوں کو سر کے سینٹر سے پکڑ لیا جائے تو وہ چیز جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم لوگ کیا کریں۔ پھر وہ جو بزرگ تھے ہمیں اپنے ساتھ اپنی بستی میں لے گئے۔ وہاں پر کوئی اور ان کے عامل تھے، وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ تھے، کافی بزرگ تھے وہ، ان کے پاس وہ ہمیں لے گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ جنات نکالتے ہیں، ان کے پاس ہی میں رہتا ہوں اور تھوڑا بہت ان سے مجھے بھی یہ چیز ملی ہوئی ہے، ان کی نظر کرم مجھ پر بھی ہے، تو وقتی طور پر تو میں اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہوں لیکن نکال نہیں سکتا۔ ساجد کہتے ہیں جب ہم لوگ اس بستی میں جا رہے تھے ہم لوگوں کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا، بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ نیکسٹ کیا ہوگا، نعمان ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ بے ہوشی میں تھا۔ پھر ہم لوگ وہاں پر پہنچے، وہاں پر کچھ کچے اور کچھ پکے مکان تھے جیسے کوئی بستی سی ہوتی ہے، وہاں پر ہم لوگ جو ان کے عامل تھے ان کے پاس گئے، ان کا ایک بہت بڑا کمرہ تھا، وہاں پر بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ان کو کوئی پرابلم ہے، کچھ عجیب و غریب طرح سے باتیں کر رہے تھے۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا یہ بہت دور دور سے لوگ آتے تھے ان سے جنات نکلوانے کے لیے۔ ہم لوگوں نے انہیں ساری بات بتائی، وہ جو بزرگ ساتھ تھے انہوں نے خود ساری بات بتائی۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھائی کی، پڑھائی کر کے ایک دھاگا جو تھا وہ نعمان کے بازو پر باندھ دیا اور ان کے پاس کوئی تسبیح سی تھی اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، وہ اس کے گلے میں ڈال دی اور دروازے کی طرف یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر تم نے اس کے اندر کمرے میں پاؤں رکھا تو تمہیں ابھی جلا دوں گا، یہاں سے چلے جاؤ، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو معاف کر دو۔ ہم لوگوں نے دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن شاید انہیں کوئی نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر ان کے وہاں پر وہ بحث ہوتی رہی، ہمیں اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن وہ بہت غصے میں بول رہے تھے۔ اپنے پاس سے کوئی چیز اٹھا کر انہوں نے بہت زور سے باہر پھینکی۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات چلے گئے ہیں، وہ اب اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کی قسمت اچھی تھی جو یہ بچ گیا ہے ورنہ وہ تم تینوں کو جانی نقصان دے دیتے۔ وہ تم لوگوں کی گاڑی کے پیچھے لگے ہی اس لیے تھے کہ وہ گاڑی کو پلٹ سکیں، دوبارہ کبھی بھی کسی ایسی سائڈ پر جاؤ تو یہ حرکت مت کرنا۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوئے، ان سے ایک تعویذ لیا، وہ تعویذ ان کے گلے میں ڈالا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ صبح جب سورج کی روشنی ہوگی تو تم لوگ یہاں سے واپس چلے جانا، اور اگر اس جگہ کا تم لوگوں کو یاد ہو تو وہاں سے جاتے ہوئے اس کو کہنا کہ یہ معافی مانگ لے۔ پھر اس کو ہوش آیا، اس کو ساری بات بتائی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس پہاڑ کے پاس مجھے چمکتی ہوئی دو آنکھیں تو نظر آئی تھیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا چیز ہے۔ جیسے میں وہاں سے ڈر کے اٹھا تو وہ آنکھیں غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم لوگ صبح وہاں سے نکلے، ان کا بہت ہم لوگوں نے شکریہ ادا کیا، اللہ کی طرف سے وہ وسیلہ بنے، ہم لوگ وہاں پر رکے، وہ مدد ملی ہمیں، تو ہم اپنے دوست کو لے کر واپس آئے۔ ہم لوگ جب وہاں سے گزرے تھے رات کے اندھیرے میں تھے، ہمیں وہ جگہ یاد ہی نہیں تھی۔ ہم لوگ اپنا وہم دور کرنے کے لیے کافی جگہ پر رکے اور ہم لوگوں نے معافی مانگی باقاعدہ۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے، دوبارہ کبھی بھی ہم لوگوں نے ایک تو رات میں سفر نہیں کیا، دوسرا کبھی بھی کسی ایسی ویرانے میں یا کسی ایسی جگہ پر ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ہم لوگوں کے دوست کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ساجد آپ کا۔ اس طرح سے اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو انسان نارمل لیتا ہے لیکن وہ بہت سی تکلیفیں پیدا کر دیتی ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinveer57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل پر میں نے نیو ایئر ولاگ شیئر کر دیا تھا، بہت سے میرے ویورز نے اس کو وزٹ کیا، جن لوگوں نے نہیں کیا وہ لوگ بھی جا کر کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، انہیں بھی سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، سب لوگوں نے مجھے نیو ایئر وش کیا ہے، میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے۔
اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اس نئے سال میں ڈھیروں خوشیاں دے، سب کی پرابلم سالو ہو جائیں، آمین۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔